نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، درود پاک پڑھنے میں شرم محسوس نہ کریں، مل کر پڑھیں، سبز گنبد کا تصور کر کر پڑھیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اور بڑا کرم ہوگا، کیونکہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کا فرمان ہے، لوگوں اپنی محفلوں اور اپنی مجلسوں کو درود پاک پڑھ کر مزین کیا کرو، کیونکہ تمہارا میری ذات پہ درود پڑھنا قیامت والے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ حسنین کریمین کے کریم نانا نے فرمایا، لوگوں قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، قیامت والے دن ہر انسان کو بڑے مشکل امتحانوں اور بڑی مشکل گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، لیکن جو بندہ زندگی میں مجھ پہ درود پڑے گا، اللہ کریم قیامت والے دن اس کو ان مشکلات سے جلدی چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اسی لیے جھوم جھوم کر عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، کثیر البرکات اور عظیم المقاصد محفل یاد مدینہ میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تایا جان عابد محمود پھلروان صاحب اور شاہد نوید پھلروان صاحب کا، کہ جن کے توسل سے آج مجھے اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم حضور کے ذکر کا صدقہ میرے دادا جان اور دادی جان کی بخشش فرمائے، اور جتنے بھی دوست احباب اس محفل میں تشریف لائے، ان کے جتنے بھی لواحقین اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اللہ کریم حضور کے ذکر کا صدقہ ان کی بخشش فرمائے۔ آج مجھے بابری الحاج صوفی محمد انور پنجتنی چشتی سیالوی صاحب محتمم مدرسہ پنجتن پاک سیالکوٹ، اور استاذ الحفاظ قاری غلام مصطفیٰ چشتی صاحب محتمم دارالعلوم ضیاء القرآن کالا گھمنا سیالکوٹ، اور صوفی باصفا حاجی محمد امین چشتی آستانہ عالیہ آروالا، ان کی موجودگی میں لب کشائی کا موقع ملا۔ اللہ کریم میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، سب تعریفیں حمد اس اللہ رب العالمین جل و علا کے لیے ہیں، جس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک هو علی کل شیء قدیر، وہ بڑی برکت والا ہے، وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا بھی وہی ہے،
ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ جس نے آسمان کو ہمارے لیے چھت اور زمین کو بچھونا بنایا، کائنات عالم کا پتہ پتہ ذرہ ذرہ اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ آسمانوں کی بلندیاں اسی کی کبریائی کا ظہور ہے۔ یہ میدان، یہ سبزہ زار، یہ پھول، یہ پھل، یہ جمادات، نباتات، حیوانات، درند پرند، یہ چمنستان ہستی کی سج دھج اس کی قدرت کے نشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، مگر اس خالق کل نے اپنی جملہ مخلوقات میں سے انسان کو احسن تقویم کا شرف عطا فرما کر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اس کے سر پر سجا کر اسے اشرف المخلوقات ہونے کی عزت بخشی۔ یہ اعزاز عظمت عطا کرنے کے بعد اس خالق نے، اس مالک نے انسان کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازا۔ کسی کو عقل و خرد بخشی، کسی کو علم و ہنر، کسی کو سیم و زر عطا کیا، کسی کو اقتدار و فرما روائی، کسی کو سلطنت و شاہی، کسی کو ولایت، کسی کو امامت، کسی کو نبوت، کسی کو رسالت عطا فرمائی۔ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی قدرت و عطا کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انوار و تجلیات دکھانے کے لیے کل کائنات بنائی، پھر کل کائنات کے حسن کو جمع کر کے مصطفیٰ کی ذات بنا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات عالم کو اپنی صفات کا مظہر بنایا اور میرے آقا کو اپنی ذات کا مظہر بنایا۔ یہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ وہ اللہ کے محبوب ہیں جن کے ہاتھ ید اللہ ہے، جن کی زبان لسان اللہ ہے، جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جن کا کلام کلام اللہ ہے، جن کا لقب حبیب اللہ ہے۔ کائنات عالم کے ہر حسن کا جلوہ ذات مصطفیٰ میں موجود ہے۔ اور رات میں آقا نے فرمایا، جب میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مدینہ شریف آیا تھا، اس وقت جو پتھر مجھے سلام کرتے تھے میں ان کو آج تک پہچانتا ہوں۔ حضور کو جنہوں نے سلام کیا، فرمایا آج تک پہچانتا ہوں۔ جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو کھارے کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو نابینا کو بینائی دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو بیمار کو شفا دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا سفر سبحان الذی اسریٰ ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ما ذاق البصر وما طغی، جس کا دیکھنا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا، جس کا زبر سب سے اعلیٰ ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو لامکان پہ جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی ہے، بستر بھی گرم رہتا ہے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو خبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دے تو چہرہ چاند کتنا چمک جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ لڑتے ہوا کو جو ملا دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو لوگ بال کٹواتے نہیں تھے، جس کا ادب اس شان سے کیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبریل سدرہ سے آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے دروازے سے موت کو ٹال لیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی پیدائش پر عرش والے فرش بناتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے، کبھی مریم آتی ہے، کبھی عائشہ آتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خراج مانگتی ہے، ہاں ہاں، جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خراج مانگتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ نوح کی شجاعت جس کے در کی کنید ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے، ہاں ہاں، جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کو خدا بھی
پیار سے تکتا ہے، اللہ اکبر، جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے، جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو کباڑیوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو سینے میں قضا کی شکل میں دودھ جاری ہو جاتا ہے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو میں معبد کی بیمار بکری پہ ہاتھ رکھ دے تو دودھ کی نہر جاری ہو جاتی ہے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے بیٹھنے پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوا حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے غارت چہرے کے صدقے سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ کعبہ جس کا طواف کرتا ہے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ بکریاں جس کی رسالت پہ قربان ہوتی ہیں، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ بھیڑیا جس کے نبوت کی گواہی دیتا ہے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ سارے نبی اپنے اپنے ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو نہ کسی اور کا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی جس کا کلمہ پڑھے، نبی جس کا کلمہ پڑھے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ عرش کے پائے جس کا نام لکھا ہو، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جنت کے دروازے پہ جس کا نام لکھا ہو، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ حورا کی پتلیاں پہ جس کا نام لکھا ہو، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جبریل کو جس کے نام سے قرار آئے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ کرسی جس کے نام سے مدین ہو، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ آدم کی توبہ جس کے نام کے صدقے سے قبول ہو، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ بھوک میں نام لے تو بھوک مٹ جاتی ہے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ پیاس میں چیرا دیکھے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں ہے جو پاپیوں کو، گنہگاروں کو اگر ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے تو جہنمی جنتی بن جائے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اب میں ان کی شان کیا بیان کروں، کیا شان بیان کروں، ان کی مثل نہیں، ان کی مثال نہیں۔ جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں۔ ان کے والد تو خدا نے پہلے اٹھا لیا تاکہ آپ کا دوسرا بھائی بھی پیدا نہ ہو، تاکہ کوئی برابری کا دعویٰ کر سکے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جب کائنات نے دیکھا نہ سیرت میں نہ صورت میں ان جیسا کوئی نہیں، کائنات حیرت میں دنگ ہو گئی، یہ کتنا بڑا ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، یہ آقا کا آقا، یہ داتا کا داتا۔ ہاں ہاں، جبریل جہاں سے بھیک مانگے، میکائیل یہاں دامن پسارے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سبھی کا دامن یہی سے بڑھے۔ جس کو جہاں ملتا ہے یہی سے ملتا ہے، تقدیر بھی یہی سے سنورتی ہے، بلکہ تقدیر یہی سے سنورتی ہے۔ اور جہاں ملا ہے، اور جہاں ملا ہے، مقدر سے ملا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ جس کی چوکھٹ کی یہ شان ہو، صحابہ جہاں سوالی بن کر کھڑے رہتے ہوں، اللہ اکبر، کانوں مکا جس کے دروازے کے دریا بکر ہو، وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ۔ کائنات حیرت میں ہے، یہ کیسا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ کیا اس کو خدا مانے، کیا اس کو رب مانے؟ اتنا بڑا ہے یہ، اتنا عظیم ہے یہ، سب کو دینے والا ہے یہ، ان جیسا کوئی دکھتا نہیں ہے۔ بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے بڑا تھا۔ اذان سنی، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کا، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ان جیسا کوئی تھا نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے۔ تب انسان کو پتہ چلتا ہے، تب انسان کو پتہ چلتا ہے جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
جس کے آگے جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں. رسول اللہ کی شان یہ ہے تو اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. لال نے کیا کیا حضور کی عظمتیں بیان کرو کہ جن کی عظمتیں خود اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور مردہ انڈا سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے. اللہ کون ہے, اللہ کون ہے جو پتھروں کو چیر کر کے سبزہ پیدا کرتا ہے. اللہ کون ہے جو چھوٹے سے کچرے سے اتنا بڑا انسان پیدا کرتا ہے. اللہ کون ہے جس کے شان یہ ہے کہ روزانہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے. ٹائم کا بھی کوئی فرق نہیں. مثال کے طور پر اگر آج سورج نکلا ہے تو آج سے 100 سال بعد بھی اس ٹائم پر نکلے گا, اس سیکنڈ پر نکلے گا. کائنات کا انداز بدل سکتا ہے لیکن نظام قدرت نہیں بدل سکتا. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے جو پھولوں میں نگہتے خون پیدا کرتا ہے. وہ کون ہے جو پھولوں میں خوشبو پیدا کرتا ہے. بل کھاتی ہوئی ندیاں کس نے بنائی؟ اللہ نے. سمندر کی طغیانی کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے. ذرا دیکھو تو صحیح, سیب کے اندر صرف کے اندر موتی ہے اور وہ جو صدف میں آ جاتا ہے تو سمندر کی تری بھی اس موتی کو چھو نہیں پاتی. وہ کون ہے جو صدف میں موتی کی حفاظت کرتا ہے؟ اسی کا تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر جو کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے, جو پیتا نہیں سب کو پلاتا ہے, جو دودھ نہیں پیتا لیکن جانور کے تن کے اندر اتارتا ہے, جو ہوائیں دلاتا ہے کبھی آندھی کی شکل میں تو لوگ اڑ جاتے ہیں, کبھی نسیم میں سیر کی طرح چلائے تو بیماروں کا بھی جو ہے فرحت ملتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ یہی تو بات ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ. سب کہتے ہیں میرا رب میرا رب میرا رب, لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا محبوب تیرے روشن کی قسم, تیری زلفا کی قسم, تیرے رب نے تیرے رب نے تیرے رب نے تم مجھے اپنا رب کہتے ہو کہ تمہارا معاملہ ہے, لیکن میں اپنے آپ کو جس کا رب کہتا ہوں وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. خدا کو سب نے رب مانا لیکن جب باری یہی محمد رسول اللہ کی تو رب کا کہہ کر بھی کہا جا رہا ہے. مطلب کیا؟ لوگوں محمد رسول اللہ کا دیکھو, چاند میں نے بنایا, ٹکڑے یہ کرتے ہیں, سورج میں نے بنایا واپس یہ لٹاتے ہیں, کنکریوں کا بے جان میں نے بنایا, کلمہ یہ پڑھاتے ہیں, ذکر خدا کرواتے ہیں. لوگ حیران ہیں یہ کیسا ہے, اس کے حسین جیسا کسی کا حسین نہیں, اس کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں, اس کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں, اس کے پسینہ جیسا کسی کا پسینہ نہیں, اس کی انگلیاں جیسی کسی کی انگلیاں نہیں. اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو دیکھے تو کیسے دیکھے؟ تو بتایا گیا اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, توجہ نہیں دیکھ سکتے. عرض کی یا رسول اللہ پھر کرے تو کرے کیا؟ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا. تو دکھتا نہیں اس پر ایمان کیسے لایا جائے؟ جو خیال میں آتا نہیں اس پر ایمان کیسے لایا جائے؟ کیونکہ جو دکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو خیال میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو سمجھ میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جس کا مکان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جس کا زمان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو پیے وہ خدا نہیں ہو سکتا. نہ جو ان کا جمال خیالات میں آئے, کیونکہ حضور بتا رہے ہیں من رآنی فقد رأى الحق, کسی نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا, کسی نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا. چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر لوگ کہیں کیا طاقت ہے محمد رسول اللہ کی, کنکریوں کو ذکر کراتا دیکھے
لوگ اندازہ کریں کہ محمد رسول اللہ کی صورت کو پلٹتا دیکھیں، لوگ اندازہ کریں کیا طاقت ہے محمد رسول اللہ کی، تو پھر بات یہ بنتی ہے جب بندے کی قوت کا عالم یہ ہے تو ان کا بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ ربوں کا ان کا حسن ایسا ایسا کیسا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہوں حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں دی برا، کروں کیا کروڑا جہاں نہیں، وہی نام کا کے مکی ہوئے، وہی نام کا کے مکی ہوئے، سارے عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، فضحاء عرب کے بڑے بڑے، فضحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دویلت ہے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں مدح اہل دعا رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دید پا رہا ہے نانی۔ یا فرید حق فرید یا فرید، ہاتھوں کو بلند کر کے حق فرید یا فرید، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے نا تو وہاں یہودی بڑے رہتے تھے، میرے آقا بھی وہاں پہنچ گئے، قربان نہ اس دھرتی پر کہ جس دھرتی کو میرے آقا کے قدموں کی برکت سے یہ شان نصیب ہوئی کہ ساری دنیا والے مدینہ مدینہ کرتے ہیں۔ اشکیوینی سولی تے چڑھ جان دے، اشکیوینی سولی تے چڑھ جان دے، سولی چار دی تانگ دیدار دیئے، قربت ویچوی دستا ہے نا بے شک، شان وکری پر انتظار دیئے، اور نہ تن من دن قربان کیتا، اور نہ تن من دن قربان کیتا، تلک فکر گنا سرکار دیئے، اور پھلا نو کتھے نصیب ناصر، عظمت جڑی مدینہ دے خار دیئے، چمن والے بادے سبا مانگتے ہیں، یہ پیاسے برستی گدا مانگتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے گدا جو ہے ناصر مدینہ میں اپنی قضا مانگتے ہیں، زمانے بھر کے ہر رشتے سے کٹ جانے کو جی چاہے، تیری گلیوں کے ذروں سے لپٹ جانے کو جی چاہے، مدینہ جا کے میں کیوں آ گیا واپس یہاں مولا، مدینہ جا کے میں کیوں آ گیا واپس یہاں مولا، مدینہ میں ابھی ناصر پلٹ جانے کو جی چاہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک چونٹی جنگل میں بیٹھ کر روتی ہے اور کہتی ہے کاش کوئی وقت آتا میں بھی حضور کا خدا دیکھتی، پھر دل میں خیال آیا کہ تو ایسی طرف رہی ہے، منزل دور ہے، تو مدینہ شریف کیسے جا سکتی ہے، راستے میں کئی ندیاں کئی نالے کئی پہاڑ تیرے پر نہیں کہ اڑ کر چلی جائے۔ پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اے خالق کائنات تو بے نیاز ہے، اب کیا عرض کروں، پھر زارہ کے تار رونا شروع کر دیا، پچھلی رات میں دل دے خود تے، پچھلی رات میں دل دے خود تے، پر کی اکھیاں دی جوگ جو لینا، کلا بیٹھ کے رولنا وقت سے بھی، اتھرو پلکاں دے اندر پرا لینا، کلا چھوڑ دے نا بوہا دل والا، کلا چھوڑ دے نا بوہا دل والا، وہ کی بوہے تے باریاں ڈالے نا، ناصر تے تو حضور دی یاد آوے، کلا بیٹھ کے رج کے رو لینا۔
की मुस्तफ़ा में डूब कर दुआ मांगी तो कुदरत की तरफ से आवाज आई, रो नहीं, रोना बंद कर दे, तुम्हारा रोना हमारी बारगाह में पसंद आ गया है, मकबूल हो गया है। अर्ज की मौला करीम कैसे मकबूल हो गया है? सामाने सफर कोई नहीं, जाने की सहूलत कोई नहीं, सफर दूर है, मैं मजबूर हूँ। कुदरत ने आवाज मारी, ऐ चूंटी तुम्हारे महबूब की आशिक है, और मैंने महबूब की आशिक का दिल कभी नहीं तोड़ा। आंखें खोल, तुम्हारे नजदीक जो कबूतर दाने खा रहा है, ये कि जंगल का कबूतर नहीं, ये मेरे यार के शहर मदीना का कबूतर है। जल्दी कर, इसका कदमों से निपट जा, उड़कर मदीना शरीफ जाएगा। तू भी इसके कदमों की बरकत से मदीना शरीफ यार के रोज़े पर पहुंच जाएगी। दार मुर्शिदा खाना काबा, दार मुर्शिदा खाना काबा, ते हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, ते चल दवारा मरिए। साहब ठीक हो? शहजादे जिंदाबाद। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। रात मेरे आका जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो एक यहूदी सरकार की शान शौकत देखकर बर्दाश्त न कर सका। ताज्जुब और मजहब की आड़ में सरकार की बेअदबियां करने लगा, दिन रात सरकार की गुस्ताखियां करता। यहूदी की एक बेटी थी, अल्लाह ताला की शान देखो, वो हुजूर का नूर बड़ा चीरा देख कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये अल्लाह ताला की शान है कि जिंदा से मुर्दे और मुर्दा से जिंदे निकाल देता है। अबू जाल सरकार का कितना बड़ा दुश्मन था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बेटे पर करम फरमाया और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सारे मुसलमान अबू जाल पर लानत करते हैं और उसके बेटे इकरमा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। अबू लहब सरकार का कितना बड़ा दुश्मन था, कितना बड़ा गुस्ताख, इतना बड़ा बदनसीब कि अल्लाह ताला ने पूरी सूरत तब्बत यदा अबी लहब तब नाज़िल फरमाकर उसके जहन्नमी होने की तस्दीक फरमा दी। मगर अल्लाह ताला की शान देखो, उस अबू लहब की बेटी सबिया हुजूर का नूर पर चीरा देख कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो जब वो यहूदी सरकार की बारगाह में गुस्ताखियां करता है, बेदबियां करता है, जब यहूदी की बेटी ने हुजूर का नूरी मुखड़ा देखा तो बेसाख्ता कहने लगी कि तेरा झूठे वादा नहीं, तो तेरा एनवर देख कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तेने साने दिल विच रखिया है, तेने साने दिल विच रखिया है, ऐसा पूछे मूरत कोई नहीं, तू मिल गई है तेरी जात सिवा कोई और जरूरत कोई नहीं। तेने सामने बैठे तकदा रवा, तेने सामने बैठे तकदा रवा, तुझी तेरे दी हसरत कोई नहीं, तेरे नासर शादी दार सिवा हन बचना दी सूरत कोई नहीं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। जब रात का टाइम होता है, बच्चे मेरे आका पर दरूद सलाम पढ़ती है, लेकिन बदनसीब बाप सरकार की शान ने गुस्ताखियां करता है। एक दिन बच्ची ने कहा, अबू आपको पता है हुजूर अल्लाह के आखिरी सच्चे रसूल हैं, ठीक है आप उनका कलमा नहीं पढ़ते तो ना पढ़े, लेकिन उनकी शान में गुस्ताखियां करना और गालियां देना ये आपको ज़ेब नहीं देता। यहूदी गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर बेटी को बुरा भला कहने लगा। बच्ची डर की वजह से खामोश हो गई। बच्ची कहने लगी, अबू आप मेरे वालिद हैं, मैं और कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना याद रखो फातिमा का बाबा अल्लाह का महबूब है और अल्लाह ताला के महबूबों की बेअदबी करना ये अल्लाह ताला की
बेअदबी करना है कि हसनैन करीमैन के नाना की वजह से अल्लाह ताला की पकड़ में ना जाना, अल्लाह ताला की गिरफ्त में ना जाना। वो यहूदी था, अल्लाह ताला को मानता था, लेकिन हुजूर का मुनकिर और गुस्ताख इन चीज़ों का वो कायल नहीं था। कहने लगे जब मैं उसे नबी मानता ही नहीं तो पकड़ और गिरफ्त में कैसे आ सकता हूँ। बच्ची समझ गई कि मेरा बाप सरकार की शान में गुस्ताखियाँ करने से बाहर नहीं आता। बच्ची ने खाल की कायनात की बारगाह में अर्ज की, ऐ खाल के कायनात, ऐ खाल के कायनात, तो मेरे बाप को किसी ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार कर ताकि तेरे महबूब की बेअदबी से बाज आ जाए। ज़ात अल्लाह ताला फरमाता है माँ बाप के लिए रहमत की दुआ करो, लेकिन ये बेटी बाप की मुसीबत के लिए दुआ मांग रही है। क्यों? ये बताना चाहती है लोगों माँ बाप बाद में है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पहले है। अल्लाह मेरा इश्क़ विजदान कहता है, मेरा इश्क़ विजदान कहता है। वो बच्चे थी सीधा बाप की मुसीबत के लिए, बाप की मुसीबत के लिए बददुआ कर सकी। अगर बेटा होता तो हो सकता था बेअदबी के नतीजे में बाप पर हाथ उठा देता। ज़ात अल्लामा सयूती लिखती है जब बदर की लड़ाई हुई तब अबू बकर सरकार के सिपाही थे। आपका बेटा अब्दुल रहमान अबू जाल का सिपाही था। जिनके बदर के बाद 6 हिजरी में आपका बेटा कन्ना पढ़ के मुसलमान हो गया। एक दिन दोनों बाप बेटा बैठे बातें कर रहे थे कि हजरत अब्दुल रहमान ने अर्ज की, बाबा मेरा आप पर एक एहसान है। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, बेटा ये क्या कह रहे हो, ईसान औलाद के नहीं होते, ईसान वालिदैन के होते हैं। अर्ज की, बाबा आप सुनो तो सही, आप तस्लीम करेंगे कि मेरा वाकई आप पर एहसान बनता है। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अच्छा बेटा बताओ। अर्ज की, बाबा आपको याद होगा बदर की लड़ाई में आप सरकार के सिपाही थे, मैं अबू जाल का सिपाही था। जब लड़ाई शुरू हुई आप कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आए, लेकिन मैंने आपको बाप समझ कर छोड़ दिया, कत्ल नहीं किया। सिद्दीक अकबर ने सुना तो जलाल में आ गए। तो मैं बेटा मुझे अल्लाह ताला की इज्जत की कसम, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तुम्हें बेटा समझ कर ना छोड़ता, बल्कि सरकार का दुश्मन समझ कर कत्ल कर देता। सरकार की बारगाह में अबू कहाफा आदर हुए। सरकार ने फरमाया, अबू कहाफा कैसे आना हुआ। अर्ज किया का आज तो हद हो गई, मुझे अबू बकर ने थप्पड़ मारे। जितना लोग खड़े थे कहने लगे अबू बकर ये कर नहीं सकते, अबू बकर ये कर नहीं सकते, अबू बकर ये कर नहीं सकते। सरकार ने फरमाया चलो अबू बकर को बुलाओ। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर हाजिर हुए, हाथ बांधे, सर झुककर खड़े। सरकार ने फरमाया अबू बकर बाप को मारा। चुप। दूसरी बार महबूब ने फिर फरमाया अबू बकर बाप को मारा। चुप। तीसरी बार महबूब ने फरमाया बोलता क्यों नहीं, बाप को मारा। सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो आंसू के कचरे दाढ़ी पर गिर रहे थे। अर्ज किया कहा बाप को तलवार पकड़े मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे या कट मरूंगा, पर बाप के आगे बोलूंगा नहीं, इसे को मुझे काट डाले मार डाले और आपके बारे में बात न करे। हुजूर आज इसने आपके बारे में बात की, मेरे हाथ में तलवार नहीं थी और ना बाप की गर्दन कट रही तो मैं लगा का बताता। हमारे नजदीक सिर्फ वह बंदा बचेगा जो नबी पाक का वफादार होगा। हुजूर नहीं। अनुकुर्ब हुजूर नहीं हो सकता, अनुकुर्ब हुजूर नहीं हो सकता। दर्द जरा फिरा कदी चखदा नहीं, निस्बत नाल है नबी दी गरसारी, निस्बत बाढ़ ते दखवी दखदा नहीं। ऐब दिनू हबीबा चो आन नजरी जादा साफ समझा दी अखदा नहीं। कमली वाले दी गली दा सगना सिर खौफ दुआ जहाना दा रखदा नहीं। इधर सिद्दीक अकबर ने ये बात फरमाई, इधर अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर की तारीफ के लिए कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमा दी, ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआतूना मन हादल्लाह व रसूलहू। ऐ मेरे महबूब
आप नहीं पाएंगे ऐसी कौम जो ईमान रखती है अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, फिर मोहब्बत करे उनसे जो मुखालफत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की। वलो कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे वो मुखालिफिन उनके बाप हों या उनके फर्जंद हों या उनके भाई हों या उनके खानदान वाले, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया है। हज़रात पता चला कि पक्का और सच्चा मोमिन वो है जो अपने खानदान, वालिदैन, औलाद से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे। अगर अल्लाह और उसका रसूल एक तरफ हो, उसका पूरा घराना एक तरफ हो, असलियत करे मोमिन की पहचान ही ये है। अपना खानदान छोड़ देगा, वालिदैन छोड़ देगा, लेकिन अल्लाह उसके रसूल का दामन नहीं छोड़ेगा। हज़रात तो बात ये कर रहा था, उस यहूदी की बेटी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ खाल के कायनात, तो मेरे बाप को किसी ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार कर ताकि तेरे महबूब की बेअदबी से बात आ जाए, ताकि तेरे महबूब की बेअदबी से बात आ जाए। जब बच्ची ने इश्क मुस्तफ़ा में डूब कर दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उस बच्ची की दुआ उसी वक़्त कबूल फरमाई। रात को यहूदी सोया, सुबह उठा तो अंधा हो चुका था, आँखों का नूर गायब हो चुका था। यहूदी रोता है, चीखता है, कहता मेरी बेटी, मेरी आँखों का नूर गायब हो गया है, मैं नबीना हो गया हूँ, मैं नबीना हो गया हूँ। बच्ची कहने लगी अब्बू, मैं कहती थी ना कि अल्लाह ताला के महबूबा की बेअदबी ना किया कर, ये तो अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाएगा। यहूदी कहने लगा बेटी मैं आ रहा हूँ, मेरी आंखें दर से पड़ रही है, तू ताने दे रही है। बच्ची कहने लगी अब्बू तू ताने दे रही है, तू ताने दे रही है। यहूदी कहने लगा जल्दी कर, कोई हकीम बोला, कोई तबीब बोला ताकि मुझे आराम आ सके। मदीना शरीफ के कई हकीम आए, कई तबीब आए, लेकिन किसी की दवाई ने असर ना किया। अल्लाह दवाइयाँ असर करते भी कैसे, वो जिस्मानी बीमारी नहीं थी, वो रूहानी बीमारी थी। अब यहूदी रोता है, चीखता है, जब रोता है तो बच्ची भी बाप की मुसीबत देख के रो पड़ती है। एक दिन बच्ची ने कहा अबू मैंने सुना है मदीना शरीफ में एक हकीम आया, एक हकीम आया, अल्लाह ताला ने उसके हाथ में बड़ी शिफा रखी है। अबू मैंने उस हकीम की बड़ी शर्त सुनी है, अगर कहो तो आजमा कर न देख लें। नूरी कहने लगा इतना काबिल हकीम है तो जल्दी कर मेरे लिए दवाई ले आ। बच्ची देर से इजाजत लेकर चली, मदीना शरीफ पहुंची, सरकार के आस्थाने पर पहुंची तो यहाँ देखा कि फातिमा का बाबा मुजम्मल की चादर तान कर दोपहर के वक्त कलूला फरमा रहा है। सरकार आराम फरमा रहे हैं, जगाया नहीं कहीं बेअदबी ना हो जाए। दिल में सोचने लगी अब क्या करूं, मैं तो मुझसे वादा कर गई हूँ कि हकीम साहब से दवाई लेकर आऊंगी, अब मैं अब्बू को क्या जवाब दूंगी। काफी देर सोचती रही, जब आखिर में जाने का प्रोग्राम बनाया तो उसकी निगाह हुजूर के नालैन मुक़द्दस पर पड़ी, नालैन मुक़द्दस पर बच्ची पड़ी। यहूदी की बच्ची ने देखा कि हुजूर आराम फरमा है, जगाया नहीं कहीं बेअदबी ना हो जाए। दिन में सोचने लगी अब क्या करूं। जब जाने का प्रोग्राम बनाया तो उसकी निगाह हुजूर के जोड़ा पर पड़ी, उसने हुजूर का जोड़ा उठाया। कौन सा जोड़ा कि जिसके बारे में मौलाना हसन रजा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सर पर रखने को मिल जाए गर नाल पाक के हुजूर, फिर कहे कि हाँ हाँ ताजदार हम भी हैं। बच्ची ने हुजूर का जोड़ा उठाया, हुजूर के जोड़ों से लगने वाली मिट्टी कुर्स को दुपट्टे के पल्लू में बांध ली। जब हुजूर के कदमों से लगने वाली मिट्टी घर लेकर गई तो अंधे बाप यहूदी ने पूछा बेटी हकीम साहब से मुलाकात हुई? अर्ज़ की अब्बू जी हुई, अर्ज़ की अब्बू जी हुई। यहूदी कहने लगा बेटी हकीम साहब ने क्या कहा है? अर्ज़ की अब्बू दवाई दी है और गाय कह रहा था अल्लाह पहली सदाई से शिफा दे देगा। यहूदी कहने लगा इतना काबिल हकीम है, यकीन तो नहीं आता, यकीन तो नहीं आता। बच्ची कहने लगी अब्बू इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, अभी तजुर्बा कर लेते हैं, अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। बच्ची ने सुरमेदानी से सुरमचू निकाला
اور حضور کے قدموں سے لگنے والی مٹی سرمچوں پر لگا کر جب اندھے باپ کی آنکھوں میں ڈالی تو اس کی آنکھیں روشن آ گئی، آدھے جوڑے انار جو خاک لگ گئے، آدھے جوڑے انار جو خاک لگ گئے، پھر خاک نہیں خاک شفا ہوندی جڑی جنت چین نصیب ہوگے، آدھے شانتی مست ہوا ہوندی جنی دیر نہ آدھا اتھے کل مخلوق دی بس ہوندی، آدھے عصری ہے ابتدا ہوندی جنی دیر نہ آدھا خیال آوے ناکسر نئے کئی نماز ادا ہوندی۔ جب یہودی کی آنکھیں روشن ہو گئی تو ہاتھ اٹھا کر بیٹی کا دعا دینے لگا، پھر حکیم کو دعائیں دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے۔ پھر کہنے لگا بیٹی یقین آیا کہاں سے ہے؟ عرض کی ابو سنا ہے مکہ پاک سے آیا۔ اچھا بیٹی پھر یہ حکیم مہنگا تو بڑا ہوگا، فیس کتنی لی ہے؟ عرض کی ابو دوائی کی کوئی پیسے نہیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا بیٹی پھر مجھے اس کا کلینک بھی بتا اور اس کا نام بھی بتا، میں اس کا شکریہ ادا کر کے آتا ہوں، کہ اس کا شکریہ ادا کر کے آتا ہوں۔ بچی کہنے لگی ابو تمہیں شفا چاہیے تھی مل گئی ہے، تجھے شفا چاہیے تھی مل گئی ہے، تجھے نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بیٹی تو نام تو بتا، تو نام کیوں نہیں بتاتی؟ کہا ابو میں ڈرتی ہوں تو حکیم کا نام سن کے اسے گالیاں دینا شروع کر دے گا، اسے گالیاں شروع کر دے گا۔ یہودی کہنے لگا بیٹی کہیں تو پاگل تو نہیں ہوگی، بھلا میں سے بابرکت حکیم کو گالیاں کیوں دوں گا؟ بچی کہنے لگی ابو میں تیری فطرت سے واقف ہوں۔ کہا بیٹی فکر نہ کر، میں اس کی گالیاں نہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ بچی کہنے لگی ابو سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، یہ دوائی نہیں تھی بلکہ اس نبی آخر زمان کے قدموں سے لگنے والی مٹی تھی کہ جس کے بارگاہ میں تو دن رات گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے۔ جب یہودی نے یہ سنا تو غصہ میں آ گیا، کہنے لگا بیٹی تیرا بیڑا غرق، تیرا ستیہ ناش، تو نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ بچی کہنے لگی اب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زیادتی نہیں مہربانی ہے۔ کہنے لگا یہی تو وجہ تھی، میں تو وسیلے کا قائل ہی نہیں تھا، میں تو لوگوں سے کہتا تھا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی نہیں، یہ بے اختیار ہے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کے پاس نہ جانا۔ اب لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے ہمیں منع کرتا تھا، اب خود کو تکلیف ہوئی ہے تو نبی کے پاس دوڑے۔ کہا بیٹی مجھے اندر آنا برداشت ہے لیکن نبی کے وسیلے کا اقرار نہیں کر سکتا۔ یہودی نے چھری اٹھائی، دائیں آنکھ میں مار کر دائیں آنکھ کا ڈیلا نکال کے زمین پر رکھ دیا۔ جب دوسری آنکھ نکالنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پہلی آنکھ کا آنا، پہلی آنکھ کا ڈیلا آ کر اٹھ کر آ کر آنکھ میں اڑ کر آ کر آنکھ میں آ کر فٹ ہو گیا، آنکھ بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ جب دوسری آنکھ کا ڈیلا نکال کے رکھا تو پہلی کا نکالنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دوسری آنکھ کا ڈیلا ٹھیک ہو گیا، صحیح سلامت ہو گیا۔ یہودی نے 3 بار آنکھیں نکالی، 3 بار ٹھیک ہوتی گئی۔ بچی کہنے لگی ابو اگر تو 1000 بار بھی نکال دے تو پھر بھی نہیں نکلے گی۔ کہا کیوں نہیں نکلے گی؟ کہا ابو میرا نبی اتنا لجپال اور اتنا سخی ہے، جو چیز دے دے وہ واپس نہیں لیتا، جو چیز دے دے وہ واپس نہیں لیتا۔ جب یہودی چیز 4تھی بار نکالنے لگا تو قدرت کی طرف سے آواز آئی بد نصیبا ہم نے تمہیں یار کے قدموں سے لگنے والی مٹی کے صدقے تجھ پہ دوزخ، تجھ پہ جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، مگر تو ہے کہ آنکھیں بھی نکال رہا ہے۔ جب یہودی نے قدرت کی آواز سنی تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی، اس کی دل کی دنیا بدل گئی، یہودی کی چیخیں نکل گئی۔ بچی کہنے لگی ابو کیا ہے؟ کہا بیٹا، کہا بیٹی میں جس نبی کے وارگاہ میں دن رات گستاخیاں کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے صدقے آنکھ کا نور بھی عطا فرمایا ہے اور جہنم سے آزادی دے کے جنت کا ٹکٹ بھی عطا فرمایا ہے۔ کہا بیٹی جلدی کر مجھے مجرم طرح گھسیٹ کر لے کر جا تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کا گستاخ ہو اس کا یہی حال ہوتا ہے، یہی حال ہوتا ہے۔ بچی کہنے لگی ابو آمنہ کا لال
کوئی سیاسی لیڈر نہیں، کوئی دنیا کا سلطان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت کا تاج پہنا کر بیٹھا ہے، جو گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتا ہے، جو گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتا ہے، جو پتھر مارنے والوں کو سینے سے لگاتا ہے، جو کوڑا پھینکنے والوں کو دعائیں دیتا ہے۔ ابو تو نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا ہی نہیں، اگر قریب سے دیکھ لیتا تو کب کا مسلمان ہو چکا ہوتا۔ تو ہجے میرا محبوب بنی ڈٹھا، تو ہجے میرا محبوب بنی ڈٹھا، جنہوں ویخ کے چانی شنے بھاوے، ادھی رات کی دن چانے جاوے، جیو رختوں نکاب اٹھاوے، جیو نکلے سیر کرن لو سدا گلشن سیسے نواوے، جیو ہاتھ پھلائے چرک دا ہاتھ پھلا تو واد واد جاوے، نئے نشیلے مست رسیلے وچ سونا قدر سہاوے، آنکھ اگڑے تو ان پہ جاوے، جیو میں کھانا کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سراندہ چاہ نہ چلنی جاوے، بجلی ڈر دی لشکر ہمارے مطبع ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا اقلا ویچنا آوے، اقلا ویچنا آوے، اقل خدا نے اینی دیتی علمہ ویچنا آوے، کیے جاد نظر وچ عودی جو آوے بھی کے جاوے۔ خلق عدین مالی دنیا کوئی ورلائی جان بچائے، کوئی ورلائی جان بچاوے، آدم ایڈا سانا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ حضرت بابا خادم حسین رضوی، بابا خادم حسین رضوی، بابا خادم حسین رضوی تو وہ اس کے رسول تھا کہ جس نے بچے بچے کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر دی، جس نے بچے بچے کو سکھا دیا من سبا نبیجن فتلو من سبا نبیجن، من سبا نبیجن، سینے کا لگا کے من سبا نبیجن، من سبا نبیجن، من سبا نبیجن، ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا لگا کے گئے من سبا نبیجن، دونوں ہاتھ من سبا نبیجن، 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 سٹیج والے بھی ہاتھ اٹھائے، سٹیج والے بھی ہاتھ اٹھائے، من سبا نبیجن، من سبا نبیجن، من سبا نبیجن، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، سارے تن سے جدا، سارے تن سے جدا، قیامت تک نبی کے بارے میں بات کرے اسے کاٹ کر رکھ دو، من سبا نبیجن، من سبا نبیجن، من سبا نبیجن، من سبا نبیجن، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات کون خادم حسین رضوی، کون خادم حسین رضوی، جس کے سینے میں قرآن تھا، جس کے نگاہوں میں حسن مصطفیٰ کے جلوے تھے، جس کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا تھا، اور جیا تو کیسے دیا، اور جب رخصت ہوا تو کیسے ہوا، سنو تاریخ لبیک والا، اپنے مقدر پہ ناز کرو، اپنے بختہ پہ ناز کرو، تمہارا لیڈر تو وہ لیڈر تھا کہ جس نے جو بیٹھا تھا وہ زندہ، جو بیٹھا تو کوئی دھرنا نہیں رکھ سکا، اٹھا تو کوئی جنازہ نہیں رکھ سکا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری عزتیں اور ساری عظمتیں تو دہلیز مصطفیٰ سے ملتی ہیں۔ اپنا رخ کر لو تاجدار کائنات کی طرف، تاجدار کائنات کی طرف، کیونکہ ساری عزتیں تو چوکھتے رسول کی طرف ملتی ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام حضور جب خیرات دیں تو منظر کیا بنتا ہے؟ چشتی صاحب دو جملے میں تعریف کروانے لگا ہوں اس عاشق رسول کا، اس مرد کلندر کا، کہ وہ جب دھرنے میں بیٹھ جائے تو امیر المولا حسین لگتا تھا، اور جب جنازہ اٹھے تو امیر المومنین لگ رہا ہے، جب جنازہ اٹھے تو امیر المومنین لگتا ہے۔ زندگی بھر اس نے مصطفیٰ سمجھاتا
رہا اور بتاتا رہا اے فلموں کے ذریعے اپنی آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا لوگوں، اس حزن کے پیچھے تم پھرتے ہو، اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ 4 دن غسل نہ کریں، 4 دن غسل نہ کریں تو بدبو آنا شروع ہو جائے، 2 کپڑے نہ بدلیں تو پاس بیٹھنے کو جی نہ کرے۔ آؤ تمہیں اس محبوب کا دیوانہ بنائے کہ جس کے پسینہ کی خوشبو کے سامنے، جس کے پسینہ کی خوشبو کے سامنے خود آپ کی خوشبو مان بڑھتی ہے، جس کے طلبہ کی درخت کے سامنے چاندنی شرما جاتی ہے، جس کی زلف سمٹے تو قرآن بنتا ہے، بکھرے تو قرآن بنتا ہے، جس محبوب کے ہاتھ اٹھ جائے تو عطا برداشت نہ کرتے ہوئے چاند اپنا کلیجہ چاک کر دیتا ہے۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بتا گیا کہ میں نے محمد عربی سے وفا کی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہزاریں قوتیں اٹھی مجھے مٹانے کے لیے، مگر جتنا دبایا جاتا رہا اتنا بلند ہوتا رہا، اتنا اٹھتا رہا، اور دنیا نے یہ منظر دیکھ کر وہ ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، وہ ویل چیئر پہ بیٹھا تھا تو امیر المجاہد دین لگ رہا تھا، جب جنازہ اٹھا تو امیر المؤمنین لگ رہا تھا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ رات حضور کی شریعت سے ایسے جڑ جا کہ دنیا کا کوئی خوف اور کوئی لالچ تمہیں حضور سے جدا نہ کر سکے، تمہیں حضور سے دور نہ کر سکے۔ کئی بار ہم غلط فیصلے کر چکے، غلط لوگوں کو لا چکے تخت پر، کبھی ہم نے تیر کو قوت دی، اس تیر نے ہمیں زخمی کیا، کبھی ہم نے شیر کو قوت دی، اس درندے نے ہمیں پھاڑا۔ بلا لکھا ہونا تو دور سے بلا نظر آتا ہے، بلا سر لی تو اس بلا نے کیا اثر کر دیا ہمارا۔ ایک بار لاؤ تخت پر محمد عربی کا دین، پھر دیکھو کس طرح بہاریں آتی ہیں، پھر دیکھو کس طرح گھر گھر در رسول کی خیرات بٹتی ہے۔ حضور سے وفا کر کے تو دیکھو، اور اس الیکشن سے پہلے جن کے شناختی کارڈ نہیں، اپنے شناختی کارڈ بناؤ، ابھی سے اپنی کمپین شروع کر دو، اور عاشق کا رخ تاجدار کائنات کی دہلیز کی طرف کر دو، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے سامنے حضور کا ہونا ہے۔ اگر حضور نے رخ پھیر لیا تو میں میری پارٹی کا نہیں، اسے فرشتوں سے جہنم میں لے جا، پھر کیا بنے گا، پھر کیا بنے گا ہمارا۔ اسی لیے اگر چھت پر جھنڈا لگا ہو نا پیپل پارٹی کا، تو پردیسی بھی سمجھتے پیپل پارٹی کا ہے۔ اگر جھنڈا لگا ہو تحریک انصاف کا، تو پردیسی بھی گزرتا کہتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کا ہے۔ اگر جھنڈا لگا ہو نالین مصطفیٰ کا، اگر جھنڈا لگا ہو نالین رسول کا، تو دشمن بھی کہے گا یہ محمد عربی والے ہیں، یہ ناموس رسالت کے محافظوں کا گھر ہے، تمہاری پہچان ہو جائے گی۔ اسی لیے میرا یہ پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے، اب وقت سنبھل جا، اے بحر ابیک اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں، پھر جال تو باز ہے بلبل نہیں، بستان سے نکل جا، رکھ بستان سے نکل جا، باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ اب پہ نظر، ماں ہو سریا سے گزر جا، کہ تجھ کو حسین نہیں بنے علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا، موت قبل ان تموت، تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی، اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، رسول اللہ سے اپنے رشتے بحال کرو، تاکہ دنیا کا کوئی خوف اور کوئی لالچ تمہیں حضور سے دور نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔